انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے حوالے سے اور اس کے مسائل پر کلام ہوگا۔ زکوٰۃ 4 مالوں پر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 کیش، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں بھی کیش موجود ہو۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، کیش ہے آج کے ریٹ کے مطابق جو چاندی کا بن رہا ہے وہ ہے 1,37,000، اور اگر مال تجارت دیکھا جائے تو اس کی قیمت بھی 1,37,000 کا مال تجارت ہو۔ سونا اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے، اس کے علاوہ باقی 3 نہیں، یعنی چاندی، مال تجارت اور کیش، اگر کسی کے پاس یہ تینوں نہیں تو سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے، اگر 7.5 تولے سے کم ہوگا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولے، چاندی کے علاوہ اس کے پاس اگر سونا اور کیش اور مال تجارت نہیں تو پھر چاندی 52.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم ہوگی تو نصاب پورا نہیں، تو لہذا چاندی کے حساب سے زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح کیش آ جاتا ہے، کیش آج کے ریٹ کے مطابق 2,610 کا تولہ بن رہا ہے، یہ چاندی کا، تو چاندی کا 52.5 تولے کے ساتھ اگر اس کو ضرب سے قیمت بن جاتی ہے 1,37,000، 1,37,000 اگر کسی کے پاس کیش ہے اور اس کے علاوہ یعنی کیش نہیں بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی نہیں ہے تو پھر تو زکوٰۃ آتی۔ اگر اتنا کیش بن جاتا ہے یا مال تجارت اتنے کا بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 7.5 تولے سونا نہیں، 1 تولے سونا بھی اگر کسی کے پاس ہے اور ساتھ 500 روپے بھی کسی کے پاس موجود ہیں حاجات اصلیہ کے علاوہ، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر ایک نصاب نہ ہو تو چاروں میں سے جو بھی ہے ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر سونا ہے، صرف سونا، سونا 1 تولے ہی سونا یہ 2,13,000 کا جاتا ہے، اور اگر 24 کیرٹ کا دیکھا جائے تو 2,32,000 سے بھی اوپر جا رہا ہے اس کا ریٹ، تو 2,13,000 کا تو صرف یہ سونا ہو گیا، اور ساتھ 500 ملیں گے تو یہ نصاب آلریڈی مکمل ہوا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف کیش ہے اور مال تجارت ہے، پھر دونوں کو ملا لیا جائے گا، کیش دیکھا جائے گا کتنا ہے اور مال تجارت دیکھا جائے گا کتنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کیش 37,000 پڑا ہوا ہے اور مال تجارت اس کے پاس 1,00,000 کا ہے تو نصاب مکمل ہو گیا۔ تو لہذا اگر فردن ہوتے ہیں نصاب تب بھی درست، اگر فردن نہیں تو چاروں نصابوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، ان چاروں کو آپس میں ملا دیا جائے۔ جب اگر ملتے ہوئے بھی 1,37,000 تک نہ پہنچے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر مل کر 1,37,000 تک پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بطور قیمتاً چاندی کی قیمت کو لیا جائے گا، اور پھر ہر کوئی فردن ہر گھر میں دیکھے، یعنی مرد اپنے نصاب کو پورا کرے اور عورت اپنے نصاب کو دیکھے، جس پر نصاب پورا ہوتا ہے زکوٰۃ اسی پر واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی ہے تو شوہر اپنی زکوٰۃ کو دیکھے اور بیوی اپنی زکوٰۃ کو دیکھے، بیوی پر اکثر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے کیونکہ سونا اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اتنی مال یعنی حاجات اصلیہ کے علاوہ اتنا کیش اس کے پاس لازمی ہوتا ہے، 500، 1000، 200 جتنا بھی پڑا ہو تو وہ جیسے ہی ساتھ ملے گا اس کا نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اپنے نصاب کو دیکھے، گھر میں جس پر نصاب مکمل ہوتا چلا جائے گا، نابالغ اولاد کے علاوہ، بالغ اگر اولاد ہو گئی، اگر اس کا نصاب پورا ہوتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کی شرائط میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور جب کسی پر زکوٰۃ لازم ہو جائے تو اسی دن
جیسے ہی سال مکمل ہوگا اسے زکوٰۃ ادا کرنا اس پر ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی 2 دن بھی اگر گزارتا چلا جاتا ہے تو وہ جتنے دن گزارے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جس مہینے زکوٰۃ لاگو ہوئی ہے اسی مہینے وہ نکالے۔ رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ رمضان میں بڑا فائدہ ہوگا، رمضان میں مجھے نیکیاں زیادہ ملیں گی، وہ اس کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ جیسے ہی زکوٰۃ کا سال مکمل ہوا وہ فوراً زکوٰۃ نکالے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اس میں ٹال مٹول انسان نہیں کر سکتا، نہ کوئی کروا سکتا ہے، نہ کسی میں اتنی جرأت ہے کوئی کروا سکے۔ تو لہذا جیسے ہی وہ سال مکمل ہوگا تو وہ زکوٰۃ کا دینے کا اس پر واجب آ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سال کا پتہ ہونا چاہیے، اس مہینے اس پر زکوٰۃ لاگو ہو رہی ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ پتہ نہیں ہوگا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہر مہینے یا کب مجھ پر زکوٰۃ آ رہی ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال سکے گا نہیں۔ مثال کے طور پر آج ہے 23 رمضان المبارک، آج کے دن تقریباً 5:30 بجے کسی کے پاس آ گیا 2 لاکھ روپیہ، پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، 2 لاکھ آ گیا یا 2 لاکھ نہیں آیا 1.5 لاکھ بھی آ گیا یا اتنا آ گیا جتنے 1,37,000 آ گیا، تو اب اس کا سال شروع ہو گیا۔ اب اس کا سال شروع ہو گیا۔ کب شروع ہوا؟ 23 رمضان المبارک صبح 5:30 بجے، 23 رمضان المبارک صبح 5:30 بجے اس کا سال شروع ہو چکا ہے۔ اب سال کا دوران نہیں دیکھا جائے گا، سال کے دوران اگر اس کے پاس 1,37,000 سے 1.5 لاکھ چلا گیا، کبھی 2 لاکھ چلا گیا، کبھی 15,000 آ گیا، کبھی 20,000 آ گیا، اب ڈون چل رہا ہے، کبھی بالکل اپ ہو جاتا ہے، کبھی ڈون ہو جاتا ہے، ان کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف آخر کو دیکھا جائے گا۔ اگلا سال 23 رمضان المبارک 5:30 بجے آپ اپنا نصاب دوبارہ سے کھولیں گے۔ اسلامی مہینہ اور سلامی دن کے اعتبار کی بات کر رہا ہوں، انگریزی مہینہ زکوٰۃ وغیرہ میں نہیں چلتا۔ آپ نے اسلامی مہینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، آپ نے پہنچے 23ویں رمضان المبارک 5:30 بجے آپ نے دوبارہ سے اپنا نصاب سارے کا سارا چیک کرنا ہے۔ اگر تو اتنا بن جاتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے جتنا بھی بنے۔ مثال کے طور پر اگر آج تھا 23 رمضان، کل 22 تھا، 22 رمضان المبارک کو آپ کے پاس تھا 1 لاکھ، لیکن کہیں کمیٹی نکل آئی یا کہیں کسی نے آپ کو قرض دینا تھا یا کسی صورتحال میں بھی آپ کے پاس معلوم متاع آ گیا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی نے 10 لاکھ آپ کو دے دیا، 1 دن پہلے آیا یا 1 گھڑی پہلے آیا یا 1 گھنٹے پہلے آیا۔ مثال کے طور پر 5:30 آپ پر زکوٰۃ لاگو ہوتی تھی، کوئی 4:30 آ کے سحری کے وقت آپ کو پیسے آ کر دے گیا کہ یہ آپ کی رقم ہے، آپ 10 لاکھ وہ مل گیا، 1 لاکھ آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، تو جیسے ہی 5:30 ہو گئے تو زکوٰۃ کتنے پر واجب ہوگی؟ 11 لاکھ پر۔ آپ یہ نہیں کہیں گے تو وہ جو 10 لاکھ جو بندہ دے کے گیا ہے اس کے اوپر تو سال گزرا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ سال ہر مال پر گزرنا فرض نہیں ہوتا، سال جب آپ کا شروع ہو گیا ہے صرف وہ دن، وہ گھڑی، وہ وقت، وہ ٹائم دیکھا جاتا ہے جس پر آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی سال مکمل ہوگا وہ ویلیو دیکھیں گے جتنی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ کا مال ہی تلف ہو گیا یا 1 گھنٹہ پہلے آپ نے مال خرچ ہی کر دیا۔ جیسے ہی 5:30 ہوئے، 5:30 سے پہلے آپ کے پاس معلوم متاع تھا، 1.5 لاکھ موجود تھا، لیکن آپ نے پیمنٹ کر دی، آپ نے دے دیا، کسی کو دینا تھا آپ نے دے دیا۔ جیسے ہی دیا، جیسے ہی 5:30 ہوئے دیکھا گیا کہ مال ہی 50,000 بچ گیا، تو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو یہ شریعت ہے، شریعت دونوں طرف کا خیال رکھتی ہے، یہ نہیں کہ انسان پھنستا چلا جائے، شریعت دونوں طرف کا خیال رکھتی ہے۔ شریعت صرف یہ کہتی ہے جیسے سال شروع ہوا ہے سال کے شروع کو دیکھیں گے اور سال کے اینڈ کو دیکھیں گے۔ اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ آپ نکالیں گے، اگر نصاب پورا نہیں ہوتا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح
اب اگر کوئی درمیانے سال میں زکوٰۃ دینا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے، دے دینی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر سال شروع ہے، سال شروع ہوا، ابھی آپ کا سال شروع ہے، مثال کے طور پر 23 رمضان المبارک 5 بجے آپ کا سال شروع ہو گیا۔ اب آپ اگر کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں رمضان المبارک میں، آپ دیں تو رمضان المبارک میں دیں، یعنی ہر مہینے کبھی 10,000 نکال دیا، کبھی 20,000، کبھی 5,000، جتنا آپ کے ساتھ مناسب ہو نکالتے چلے جائیں اور اس کا حساب کرتے چلے جائیں۔ اب جیسے ہی سال مکمل ہوگا، آپ نے دیکھا کہ مجھ پر زکوٰۃ آ رہی ہے 2 لاکھ، پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے زکوٰۃ کتنی نکال چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا تو 1.5 لاکھ نکال چکے ہیں، اب کتنی نکالنی ہے؟ مزید 50,000 مزید نکال دیں۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے تو دوران سال بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، آپ دوران سال۔ اسی طرح مثال کے طور پر کسی کا رمضان المبارک میں سال شروع نہیں ہوا، اس کا سال شروع ہو رہا ہے شعبان میں، یا اس کا سال ختم ہو رہا ہے شعبان میں یا پچھلے مہینے رجب میں۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان کی برکتیں حاصل کروں تو وہ کر سکتا ہے۔ رجب میں اس کا سال شروع ہو گیا، اب کیا کرے؟ رجب میں بھی نکالے، شعبان میں بھی نکالے، رمضان میں زیادہ نکال دے، رمضان میں زیادہ نکال دے، پھر اگلا سال پلٹ کر پھر رجب میں آئے گا تو اس کا سال مکمل ہو چکا ہوگا، تو وہ پھر اس حساب سے اپنا پورا بایو ڈاٹا دیکھے۔ اگر تو زکوٰۃ وہ نکال چکا ہے، یعنی اتنی نکال چکا ہے جو بنتی تھی، تو فابیا پھر تو بہترین ہو گیا، اس کی زکوٰۃ مکمل ہو چکی، جو رہتی ہے وہ نکال دے۔ اگر زائد نکال دی، وہ جو زائد ہے وہ نفلی بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، وہ رائگاں وہ بھی نہیں جاتی۔ تو اس حساب سے یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے مہینے پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو مہینے کا یا دن کا یا وقت کا پتہ ہی نہیں تو وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال پائے گا؟ کبھی بھی نہیں نکال پائے گا، کیونکہ اس کا وقت کا ہی اسے پتہ چل رہا۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ ہے، آپ نے جس وقت میں آپ کے پاس کیش آیا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی صاحب نصاب کس وقت بنے، کس دن بنے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کون سا سال ہے، تو اسے چاہیے کہ غور و فکر کرے، تفکر کرے۔ جیسے آپ غور و فکر کرنے کا حق ہے، آپ غور و فکر تھوڑا سا کریں، اس پر جد و جہد کریں کہ کب میرے پاس اتنا مال تھا کہ میں صاحب نصاب بنا۔ آپ کا ذہن جہاں پر ٹھہرے گا وہی آپ کا مہینہ اور وہی آپ کا وقت قرار پائے گا، پھر اگلے آئندہ آنے والے سالوں میں آپ نے اسی کو لے کر چلنا ہے، اسی کو لے کر چلنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا سال چل رہے تھے لیکن بعض دفعہ اپ ڈاؤن تو ہوتا ہے، نقصان ہو گیا، اب جو دن آیا، مثال کے طور پر 5 سالوں سے اب زکوٰۃ نکال رہے تھے، اب وہ دن آیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر آزمائش آ گئی، اب وہ صاحب نصاب نہ رہے اور وہ وقت یعنی 23 رمضان المبارک 5:30 بجے بج گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس تو مال متاع ہی نہیں رہا، واجب ہی نہیں، تو جب واجب ہی نہیں رہی تو وہ سال آپ کا پھر ختم ہو گیا، سال ختم ہو گیا۔ اب نئے سرے سے جب آپ صاحب نصاب بنیں گے پھر وہ دن شروع ہو جائے گا، بات سمجھ گئے؟ پھر وہ دن شروع ہو جائے گا، پھر وہ الگ سے دن بنے گا، الگ سے وہ گھڑیاں بنے گی۔ تو اس حساب سے آپ کو یہ سارے کا سارا علم ہونا چاہیے۔ اب یہ سارا اگر آپ کو پتا چل گیا کہ میں ماشاءاللہ صاحب نصاب ہو چکا ہوں، زکوٰۃ مجھ پر واجب ہو چکی ہے، تو پھر انسان کو ٹالم ٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان راز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حاجی اعجاز صاحب پر کتنی زکوٰۃ ہے، نہیں جانتا۔ حاجی اعجاز صاحب جانتے ہیں کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ ہے، نہیں جانتے۔ تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں تو نہیں نہ جانتے۔ ہاں اگر آپ کسی سے جا کر مسئلہ ڈسکس کریں گے، کسی عالم دین کے پاس، کسی مفتی کے پاس، آپ کو سارا بایو ڈیٹا دینا پڑے گا، وہ جان جائے گا، لیکن وہ بھی راز رکھے گا۔ اس نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس آیا جس دن فلانے بندہ آیا تھا تو اس کے پاس اوپر اتنی زکوٰۃ، اس نے بھی راز رکھنا ہے۔ اور یہ کیا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان راز ہے، اور اس راز کو سوائے آپ کے رب کے کوئی جانتا نہیں۔ ہاں گھر والے ہو سکتے آپ کی بیگم جانتی ہو، تو وہ بھی ایک راز ہی ہوتا ہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے جب اللہ کے درمیان راز ہے، اللہ جانتا ہے، تو پھر بندہ ڈنڈی مار سکتا ہے؟ صاف سی بات ہے، پھر انسان کے ساتھ کوئی چارہ نہیں۔ آپ صدقے دل سے زکوٰۃ آپ نکالے، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کے گھر بار میں برکت اللہ خود ڈال دے گا، اور وہ ڈالنے پر قادر ہے، وہی تو ڈالنے والا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ تو جب زکوٰۃ واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو پھر دینی کس کو ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں انہیں زکوٰۃ نہ دیا کریں، ان پر زکوٰۃ لگتی بھی نہیں۔ پیشہ ور فقیر یہ جو آئے دن مانگتے رہتے ہیں، ٹولہ بن کر آ جاتا ہے، خاص طور پر دکانوں پر، گھروں میں بھی چکر لگاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہ دیا کریں۔ ان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جھاڑنا بھی نہیں، کوئی اس طرح بھی نہیں کرنا، تو ان کو وہ معلومات دیا کریں جو آپ کے پاس سے وہ ہو، یعنی اپنا معلومات جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ دیا کریں، زکوٰۃ نہ دیا کریں، تاکہ زکوٰۃ حقداروں پر پہنچے۔ اور حقداروں میں بھی آپ ان کو تلاش کیا کریں جو بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی سے کہتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے ہاتھ پھیلانا، کسی سے مانگنا، یہ صرف مسکین کے لیے جائز ہے، اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو۔ شریعت نے صرف اس کے لیے جائز رکھا ہے کہ وہ دوسرے وقت کا کھانا مانگ لے، وگرنہ فقیر کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔ جب اس کے لیے مانگنا جائز نہیں تو دینا جائز ہے؟ دینا بھی جائز نہیں۔ تو لہٰذا ان جیسے لوگوں کو نہ دیا کریں، اگر دیں گے بھی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو سرے سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ اسی طرح پھر آپ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس جو صاحب نصاب جتنی مالیت بنتی ہے 1,37,000، اس مالیت تک اس کا نصاب پہنچ جائے۔ کیسے پہنچے؟ سونا، چاندی، کیش، مال تجارت۔ اگر اس میں سے مثال کے طور پر اس کے پاس صرف سونا ہے، 1 تولے سونا بھی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ زکوٰۃ، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، یعنی تینوں مالوں کے علاوہ، مثال کے طور پر کیش نہیں، مال تجارت نہیں، اور اس کے پاس چاندی نہیں، سونا صرف 1 تولے پڑا ہوا ہے، اس عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس پر خود تو زکوٰۃ واجب نہیں، مثال کے طور پر میرے پاس اگر 1 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو میرے پاس زکوٰۃ واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے مجھ پر تو زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن کوئی مجھے دے سکتا نہیں، کیونکہ میرے پاس آلریڈی اتنا مال ہے جو 2,13,000 کا بن رہا ہے، تو مجھے کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ اگر مجھے دے گا تو اس کی زکوٰۃ ہی نہیں لاگو ہوگی۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے کوئی بیوہ ہو چاہے کوئی شادی شدہ عورت ہو۔ اب بیوہ کی بھی ہم قید نہیں لگاتے کہ صرف بیوہ کے پاس ہی ہوتا ہے، بیوہ کے پاس نہ ہو بھی ہو تو جب شادی شدہ ہوتا ہے اس کے پاس بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہوتا بھی ہے۔ تو لہٰذا اس پہ قید نہیں رکھنی کہ بیوہ کے پاس۔ اب بیوہ کی اگر کوئی مدد کرتا ہے تو لہٰذا یہ بھی بات یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک بیوہ ہو تو دینے والے 3-4 اکٹھے ہو جائیں، تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے اس کے پاس اتنا اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن چکی ہوتی ہے یا بن چکا ہوتا ہے، مرد ہو چاہے عورت۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مکلف نہیں ہیں اس بات کے کہ زیادہ تحقیق کی جائے، ہم صرف اس کی صورتحال کو تھوڑا سا مشاہدہ کریں گے، تھوڑی ساری تحقیق کریں گے، اگر تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً بیچارہ اس کو دینی چاہیے تو اب ذی وقار اس کو دے دیں، اور ضروری نہیں کہ دیتے وقت آپ کہیں کہ یہ زکوٰۃ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تیرے لیے عیدی ہے، یہ تیرے خرچ کے لیے ہے، یہ تیری ضرورت کے لیے ہے، یہ تیرے نفع کے لیے ہے، یہ بس تیرے لیے ہے۔ تو اس طرح پیار محبت کے جملے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صرف دل میں آپ نے نیت رکھنی ہے دیتے وقت۔ اگر دل میں نیت دیتے وقت نہیں تھی لیکن آپ نے دے دیا، اب اگر وہ بندہ جدا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ جو میں نے اسے مال دیا ہے نا، یہ زکوٰۃ کا دیا ہے، تو پھر وہ جدا ہو جائے۔ یعنی 2 اعتبار سے نیت ضروری ہے، یا تو مال دیتے وقت یا جس کو دیا ہے اسے جدا ہونے سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات، جو ہمیں یہ کمیٹیاں دیتے ہیں نا، کمیٹی، اب جو مال ہمیں مثال کے طور پر اگر کمیٹی پہلے نکل آئی ہے، کمیٹی پہلے نکل آئی ہے،
تو اس کمیٹی کے ہم نے ابھی قسطیں واپس دینی ہوتی ہیں تو وہ منہا ہو جاتی ہیں، یعنی وہ لیس ہو جاتی ہیں، وہ شامل ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو کمیٹی ابھی ہمیں کمیٹی ملی نہیں لیکن ہم نے جو کمیٹی دے دی ہے، جو کمیٹی مثال کے طور پر 1,00,000 کی کمیٹی ہے، 50,000 ہم دے چکے ہیں، باقی 50,000 رہتا ہے، 50,000 پر زکوٰۃ آئے گی کیونکہ وہ ہمارا مال بن چکا ہے، اور 50,000 ہم پر پینڈنگ ہے، وہ ہم نے دینا ہے، قسطوں میں ابھی دینا ہے، تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ سارے مال کا بایو ڈیٹا نکالیں گے، یعنی جو کیش گھر پڑا ہے یا بینک میں پڑا ہے یا کسی کے پاس قرض دیا ہوا ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ قرض پر بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ وہ قرض ہے، وہ آپ کے پاس واپس آنا ہی آنا ہے، اگرچہ کب آئے، اگر مثال کے طور پر 1 سال کے بعد آئے تو 1 سال کی زکوٰۃ، 2 سال کے بعد آئے تو 2 سال کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ لاگو تب ہوتی ہے جب وہ آپ کے پاس آ جائے، جب آپ کے پاس آ جائے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے نکال دی جائے، ہر سال کے سال نکال دی جائے، کیونکہ اگر کسی نے 5 سال کے بعد آپ کو وہ دیا تو 5 سال کی اکٹھی زکوٰۃ نکالنا پڑ جائے گی، 5 سال کی اکٹھی زکوٰۃ نکالنا پڑ جائے گی۔ اس وجہ سے فقہا فرماتے ہیں ساتھ ساتھ دیتا جائے، اسی میں اس کے لیے آسانی ہے اور اسی میں اس کا بھلا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیان کرنے کے قابل تھی۔ آپ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ فقیر کو۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس جو صاحب نصاب نہ ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر سونا تھا، اس کے پاس کوئی اور بھی چیزیں ہیں، مثال زمین ہے، اگر کسی کے پاس زمین 1,37,000، زمین اگر کروڑوں اربوں خربوں کی بھی ہو لیکن وہ مال تجارت نہ ہو، مال تجارت اس کو کہتے ہیں آپ نے زمین اس نیت سے خریدی ہو، فروخت کرنے کی نیت سے آپ نے زمین خریدی ہے تو پھر تو وہ مال تجارت ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کو آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہو وہ کیا ہے؟ مال تجارت۔ میں نے یہ رجسٹر فروخت کرنے کی نیت سے خریدا تو یہ مال تجارت ہے، میں نے یہ مال گھر فروخت کرنے کی نیت سے خریدا تو مال تجارت ہے، میں نے اس وجہ سے خریدا کہ میں اس کو استعمال کروں گا، بعد میں میری نیت بن گئی کہ میں اس کو فروخت کر دیتا ہوں تو یہ مال تجارت ہے نہیں، بعد نیت کرنے کے باوجود بھی مال تجارت نہیں بنے۔ بات سمجھ گئے میری؟ یعنی میں نے زمین خریدی اس نیت سے کہ میں استعمال کروں گا یا رکھوں گا، میں اس کو فروخت نہیں کروں گا، لیکن بعد مسائل ایسے آگے کہ مجھے فروخت کرنا پڑ گئی، ایسا بوجھ آ گیا، اب وہ مال تجارت نہیں بنے گا، وہ مال تجارت، ہر وہ چیز جس کو فروخت کرنے کی نیت سے پہلے سے خریدا ہو تو وہ مال تجارت بنتا ہے، بعض کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ بھی دیکھیں شریعت کی طرف سے کتنی آسانی ہے، اگر کسی عورت کے پاس یا مرد کے پاس اتنی زمین موجود ہے جو 1,37,000 کی بنتی ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اتنی زمین ہے تو میں اس پر زکوٰۃ، زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس کے پاس گھر ہے، گھر پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یعنی ایک اپنا گھر ہے کہ اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، کرائے پر تو آ جائے گی، کرایہ کیونکہ مل جائے گا اس مہینے میں، وہ اس کے ساتھ جو کیش ہوگا اس کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن بطور جو گھر ہے وہ تو ہوگا لاکھوں کا ہوگا، تو گھر پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے پاس دکان ہے، اس نے دکان کرائے پر دیا، کرائے پر تو آ جائے گا لیکن دکان پر نہیں آئے گا، تو یہ شریعت کی طرف سے اتنی چھوٹ ہے، لاکھوں کا ہیرے جواہرات ہو، لاکھوں کے موتی ہو، کروڑوں کے ہو، تو اس طرح کی کئی چیزیں کروڑوں کی ہوں، جو سونا چاندی کیش مال تجارت کے علاوہ کچھ بھی ہوگا تو اب ابھی وقار اس پر اگر 1,37,000 کا پہنچ جاتا ہے، یعنی گھر کا ساز و سامان، وہ ساز و سامان جو پیٹی میں پڑا ہوگا، بیٹیوں کے لیے رکھ دیتے ہیں نا، نئے بسترے رکھے ہوتے ہیں، ڈیکوریشن کا سامان رکھا ہوتا ہے، یا ایسے برتن پڑے ہوتے ہیں جو استعمال نہیں کیے جاتے اور وہ سال ہسال پڑے رہتے ہیں، ان کو بھی اکاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن اکاؤنٹ کس طرح کریں گے؟ صرف اس اعتبار سے کریں گے کہ مجھ پر کوئی مجھے زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں، اگر وہ سارا کا سارا مال و متاع مل کر 1,37,000 کا بن جائے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر نہیں بنتا تو اس کو زکوٰۃ لازمی دے۔ تو ایسے ایسے شخص کو تلاش کریں جس پر زکوٰۃ
लगती है, उनको तलाश करने के बाद आप ज़कात अदा करें। अल्लाह ताला की बारगाह बेकसपना में दुआ को अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक कामिला अता फरमाए। अब सिर्फ आखिरी मसला ये भी बयान करता चलूं, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, हाशमी कोई भी हो उसको ज़कात नहीं दे सकते, अलवी को ज़कात नहीं दे सकते, मौला कायनात की औलाद है अलवी, ज़कात नहीं दे सकते। शोहर बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। हम अपने बेटी पोता पोती नवासा नवासी ये जितने भी नीचे रिश्ते जा रहे हैं ना, ये हमारी फरा होती है, इसको ज़कात नहीं दे सकते। हमारी असल जोन सी है वो है बाप दादा, बाप है, दादा है, परदादा है, तो इसके ऊपर जितने भी हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा बहन भाई और भी जितने भी फुफ्फा फुफ्फी चचा चची खाला खालू बांजा बांजी भतीजा भतीजी ये जितने भी रिश्ते आ रहे हैं, जेठ जेठानी मामू ममानी सास ससुर नंद भावज देवर देवरानी भाभी और इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं इसके अलावा आ रहे हैं, सबको ज़कात दे सकते हैं। हकीकत यह है कि वो साहिब निसाब ना हो तो तब आप ज़कात दें, खास तौर पर अपनों को ज़कात दें अगर वो ज़कात के हकदार हैं कि आपको डबल सवाब मिलेगा, एक सिला रहमी का और दूसरा ज़कात देने का। अल्लाह ताला आपको डबल सवाब अता फरमाएगा। यानी पहले अपनों को तरजीह दें, अपनों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको इसका डबल सवाब देगा। ये नहीं कि अपना बेचारा भूखा बैठा होया उन्हें ज़कात लग दी है तो तुसी चौथे महल्ले जाके देंदे हो, लो जी थोड़ा जिन्ना नाम हो जाएगा। अलबत्ता ज़कात उसको दे जिसको लगती है। मैंने काफ़ी मसाइल बयान कर दिए हैं। इसी तरह अगर बेटी के हवाले से बाज़ औरतें सोना जमा रख लेती हैं, वो सोने की भी ज़कात होगी और देगा कौन? वही जिस वालदा ने रखा है उसी पर वाजिब होगी। अगर वालिद साहब ने रखा है तो वालिद साहब पर आ जाएगी। इसी तरह कोई साजो सामान अपनी बेटी के लिए इन चार चीज़ों में से अगर कोई रखा है, कैश रखा है, लो जी मेरी बेटी के काम आएगा, तो उस कैश पर भी ज़कात उसी पर वाजिब होगी जिसने रख दिया होगा, क्योंकि मलकियत अभी उसी की रहेगी। इसी तरह कोई भी ऐसी शय रखी हो जिस पर ज़कात लागू होती है तो उस फर्द पर होगी जिसने रखी। हज के लिए आपने पैसा जोड़ कर रखा हुआ है तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। जैसे ही साल मुकम्मल होगा तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी।